أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله واللہ واسع علیم. اور نکاح کر دو اپنوں میں جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا، اور اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بے شک وسعت والا علم والا ہے. محترم سامعین، جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف فقیر کو حاصل ہوا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بہت ہی ضروری چیز بتائی گئی ہے، اور وہ ہے نکاح. اصل میں رسولوں کی 4 سنتیں ہیں، ہے نا. سب سے پہلی سنت ہے ختنہ کرنا، دوسری ہے عطر لگانا، تیسری مسواک کرنا، اور چوتھی سنت ہے نکاح کرنا. آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے. تو اے لوگوں، ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ آج کے دور میں جس چیز سے نوجوان بھاگتا ہے، دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس جابس اویلیبل نہیں ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے ماں باپ اس حد تک نہیں ہیں کہ وہ انہیں سنبھال سکیں، اتنا پیسہ نہیں ہوتا. تو وہ لوگ جاب کی سرچ میں ہوتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس نیت سے کام ڈھونڈتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ فوراً سے نکاح کروں گا. تو یقین رکھو انشاءاللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت سے اس کا کام بن جائے گا. تو وہ اس وجہ سے نکاح نہیں کرتے ہیں کہ انہیں جاب نہیں ملے گا، یا کچھ اور ریزنز ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ وہ فائنینشلی وہ اسٹرانگ اسٹیبل نہیں ہوتے ہیں. دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو فائنینشلی اسٹیبل ہوتے ہیں، جابس بھی ہوتی ہیں، یا پھر اگر وہ خود جاب نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے فادر ہیں ان کے پاس اتنا وہ فائنینشلی وہ اتنا اسٹیبل ہیں کہ بھئی وہ جو ہے اپنے اولاد کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ نکاح نہیں کرتے. نہ جانے کس کشمکش کا وہ لوگ شکار ہیں، یا وہ لوگ کیوں ایسا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ نکاح نہیں کرتے. وہ لوگ کیوں دنیا کے مزے لوٹنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کو کریں. تو میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جو حدیث آج آپ کے سامنے پیش کروں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے تعلق سے، مجھے قوی امید ہے کہ جب آپ وہ حدیثوں کو سنیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ دل خوش ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو نکاح نہیں کرتے بغیر عذر شرعی، تو ان کے لیے بات ظاہر ہو جائے گی کہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے نکاح کو کرنا. تو سمجھے نکاح جو ہے اس کا لغوی معنی ہے جمع کرنا، ملانا، ہے نا، جوڑ دینا. اور شریعتاً نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کانٹریکٹ جس سے عورت کے جسم سے فائدہ اٹھانے کا ایک شخص کو مالک بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، یا یوں کہا جائے کہ مرد کا عورت کے جسم سے فائدہ حاصل کرنے کو حلال کر دینا، یا فائدہ حاصل کرنا حلال ہو جائے، ایسا کانٹریکٹ اسے نکاح کہا جاتا ہے. اور دین میں ہے نا سب سے اگر کوئی خاص اور سب سے پاکیزہ اور سب سے اچھی کوئی چیز ہوگی نا تو وہ نکاح ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. آقا فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور جس میں طاقت نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو جن 2 اقسام کا میں نے تذکرہ کیا تھا ابھی، جس میں نے یہ کہا کہ ایک وہ ہوتا ہے جو جاب کی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتا، اور اگر وہ شہوت کا شکار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اور اپنے شہوت پہ قابو رکھے. اور وہ لوگ جن کے پاس جو لوگ سیٹلڈ ہیں فائنینشلی، ان کو چاہیے کہ وہ لوگ نکاح کریں، کیونکہ یہ حضور کی بات ہے. ہاں، آج کل کی کسی مولوی کی بات نہیں ہے نا، کسی عام انسان کی تو بات نہیں ہے نا، یہ اس کی بات ہے جس نے ہمیں جینا سکھایا. تو ان کی باتوں کو ضرور مانا جائے. اور تحفہ یہ ہے، آقا فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے پاکیزہ حالت میں ملے تو اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، ہے نا. آزاد عورتوں سے نکاح کرنا یہ افضل ہے غلام عورتوں سے بھی. ٹھیک ہے، تو جو شخص چاہتا ہے، اب ان کیجولی آج کے حالات میں تو کوئی غلام ہوتا نہیں ہے بھی کئی غلام، لیکن کیجولی نہیں ہوتا جس طرح سے پہلے ہوا کرتے تھے. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ ایک عورت سے نکاح کرنا، آج تو سب آزاد ہے نا، تو سب
افضلیت میں ہی آ گئے. تو حضور کا فرمان کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ میدان محشر میں اپنے رب سے جو ہے وہ پاکیزہ حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. ٹھیک ہے. پھر آقا نے فرمایا، مسلم شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ دنیا ایک متاع ہے، دنیا ایک سامان ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے. کتنی اچھی بات کہی نا میرے آقا نے. صرف بیوی کا ہونا کافی نہیں ہے. صرف ایک عورت جو ہے جس سے تم نے نکاح کر لیا، آ گئے، حاجتیں پوری کر دی، شہوت کو مٹا دیا، کافی نہیں ہے. بیوی ہو تو وہ نیک ہونی چاہیے، ہے نا. تو صرف ایک نیک بیوی صرف ایک بیوی ہو کافی نہیں. آقا نے فرمایا کہ دنیا ایک اگرچہ متاع، لیکن دنیا کا سب سے بہترین متاع، دنیا کا سب سے بہترین سامان یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اس کی نیک بیوی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس نیک بیوی ہونا آدھی جنت کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بات یاد رہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ تقوی کے بعد مومن کی سب سے بڑی خیر اس کی نیک بیوی ہے. اس حدیث پاک کو آپ ضرور غور سے سنیں، کیونکہ جب میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا نا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، ہے نا. کہ دیکھو نا، ایک مومن کے لیے عورت جو ہے ایک تحفہ ہے نا. اگر وہ اسے نکاح کر کے لاتا ہے تو وہ ایک عورت مومن کے لیے تحفہ ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے سب سے بڑی خیر، سب سے اچھی چیز اس کی نیک بیوی ہے. اگر وہ اس کو دیکھے تو خوش ہو. جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو، پھر وہ اس کی اطاعت کرے. کون؟ اس کی نیک بیوی، ہے نا. اگر اس پر کوئی قسم کھائے تو اس کو پورا کرے، اور اگر وہ گھر میں نہ ہو تو اپنی ذات کی، اپنی جان کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے. بہت بڑی بات ہے کہ اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اپنی ذات کی حفاظت کرے، ہر طرح سے گناہوں سے بچے، ہر چیز سے بچے، ہے نا، اور اپنے مال کی حفاظت کرے. بڑی چیز ہے کہ جب بیوی ایسی ہو، وہ نیک، اس کا عمل یا اس کا لہجہ ایسا ہو کہ جب بھی اس کو مرد دیکھے تو اسے خوشی ہو، اسے جو بھی دن بھر کا ٹینشن ہے، جو بھی فرسٹریشن ہے، وہ سب اس کا ختم ہو جائے جب اپنی بیوی کو دیکھے، ہے نا. پھر آقا نے فرمایا، مسند احمد شریف کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی 3 سعادتیں ہیں، 3 خوش بختیاں ابن آدم کو عطا کی گئی. سب سے پہلا نیک بیوی، دوسرا آرام دہ مکان، تیسرا آرام دہ سواری. یعنی کہ اس میں نیک بیوی کو شامل کیا گیا کہ ابن آدم کے پاس اگر 3 چیزیں بہت خیر والی ہیں تو اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے نیک بیوی. اور بدبختی ابن آدم کی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بری بیوی ہو، کسی کے پاس آرام دہ مکان نہ ہو، کسی کے پاس آرام دہ سواری نہ ہو، تو وہ اس کے لیے بدبختی ہے ابن آدم کے لیے. تو کسی کی بدبختی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی نیک نہیں ہوتی ہے. یہ میری نہیں بلکہ آقا کی زبانی ہے نا. پھر جو ہے شعب الایمان کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ جب بندے نے نکاح کر لیا، یہ بہت بڑی حدیث ہے اور کئی لوگ اس کو جانتے ہوں گے کہ جب ایک بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. شعب الایمان کی حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نصف ایمان محفوظ ہو گیا، بقیہ نصف ایمان میں وہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کے لیے بات جو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نکاح بعد میں کریں گے یا ہم لوگ نکاح نہیں کریں گے، تو یاد رہے معجم الکبیر کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص نکاح کی طاقت رکھے پھر بھی نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. تو یاد رہے اس بات کو کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اچھی بیوی سے نکاح کرے. اللہ نے تو ہمیں چھوٹ دی ہے نا کہ اے مردو، یو چوز واٹ یو وانٹ. تمہیں جیسی لڑکی چاہیے تم ایسی لڑکی چوز کرو. تو جب یہ مل گیا تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے ریسٹرکشنز کی بھائی کیسی ملے گی کیسی نہیں ملے گی. اللہ پہ یقین رکھو، لڑکی تلاش کرو، اس سے نکاح کرو. ٹھیک ہے. پھر سنو مسند احمد کی حدیث کہ اب لڑکی تلاشنی ہے تو کیسی تلاشنی ہے اس کو بھی دیکھو، ہے نا. لڑکیاں مایوس نہ ہوں کہ بھئی لوگ ہمیں چوز کرنے آتے، ہمیں اختیار کیوں نہیں دیا گیا. تو اے لڑکیوں، اے میری بہنوں، سب اس بات کو، اس حدیث کو سنو. اب جس حدیث کو میں پیش کرنے والا ہوں کہ مسند احمد کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح جو ہے 3 طریقوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. پہلا اس کے جمال کے حساب سے، اگر لڑکی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے تو پہلے وہ دیکھا جاتا ہے.
پھر دیکھا جاتا ہے اس کا مال کیسا ہے، کس خاندان سے ہے، کتنی امیر ہے، اور تیسرا دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر دنیا اگرچہ ان تین چیزوں کو پسند کرتی ہے تو اے لوگو تم مقدم رکھو لڑکی کی دینداری کو اور اس کے اخلاق کو۔ تو اے لڑکیوں جو یہ سوچتی ہے کہ حق صرف مردوں کو ہے کہ بھئی مرد ہی چوز کریں گے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس بات کو یاد رکھو، آقا نے فرمایا کہ اے لڑکیوں اپنے دین داری کو محفوظ کرو، اپنے اخلاق کو محفوظ کرو، میرے نبی کی زبانی ہے تمہیں اچھا رشتہ ضرور ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو آقا نے کیا فرمایا کہ تین طریقوں سے آج لوگ نکاح کرتے ہیں، اس کے جمال کو دیکھ کے، اس کے مال کو دیکھ کے اور اس کے اخلاق کو دیکھ کے، لیکن آقا نے فرمایا کہ لڑکی اگر چننا ہے تو چنو اس کی دین داری کو دیکھ کر اور چنو اس کے اخلاق کو دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، تو لڑکیوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اخلاق کو سدھارے۔ دعویٰ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کے نصیب میں اچھا لڑکا ہوگا ہی۔ ٹھیک ہے، تو میری بات کو آپ ضرور سنیں، اور ایسی بہت سی حدیثیں ہیں نکاح کے تعلق سے، لیکن یہاں پر زیادہ طویل بات نہ کروں، میں اتنا ہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ یہ نیت کرے کہ میں جیسے ہی میں نکاح کروں گا تو میرا سب سے پہلا موٹیو یہ ہوگا کہ میں نکاح کرتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اس کے بعد میں نکاح کر رہا ہوں تو میرا سب سے بڑا موٹیو یہ ہوگا کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کروں گا، شرمگاہ کی حفاظت کروں گا اور گناہ سے بچوں گا، اس کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارا دوسرا موٹیو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں، اس بات کو لوگوں تک عام بھی کریں، کیونکہ آج سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے نکاح۔ بہت اچھی چیز ہے، آقا نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان تو وہی مکمل ہو گیا، اور جس کے پاس نیک بیوی ہو اس کے پاس دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس نیک بیوی ہو اس کو آدھی جنت وہیں پہ مل گئی ہے نا۔ تو بیوی ایسی ہو کہ جس کو دیکھے نا بندہ تو خوش ہو جائے، وہ اس کی اطاعت کرے۔ لیکن اس کے پرے جو شوہر ہوتا ہے اس کی بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، اس کی بھی کچھ جو ہے ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھے، کبھی ڈانٹے نہ، کبھی مارے نہ، پیار سے سمجھائے، کیونکہ یہ ایکسپیرینسڈ ہے یہ چیز کہ ایک بیوی اگر ناراض ہو جائے، وہ کتنی بھی اس کی بڑی ناراضگی ہو، اس بات کا دعویٰ ہے کہ اگر شوہر محبت سے اس کی پیشانی کو چومے گا نا، اس کے گالوں کو چومے گا نا محبت سے، تو بیوی فوراً سے مان جاتی ہے یار۔ پھر اسے مارنا، پھر اسے چلانا، پھر اسے روٹھنا، اس سے بات نہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ ریزنز ہیں جس میں آقا نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے دور رہو۔ اگر بیوی جو ہے وہ نافرمان ہو، اگر بیوی جو ہے نمازی نہیں ہے، تب جو ہے ضروری ہے کہ اس وقت اسے اتنا مارا جائے کہ اس کو زخم نہ آئے، ہے نا، اسے محبت سے سمجھایا جائے۔ اگر اسے محبت سے سمجھایا جائے تو وہ مارنے سے بھی افضل ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پن پڑے تو اس پہ بھی ہم لوگ بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ٹریٹ کرے۔ بہت ضروری ہے، میرے آقا نے جس طرح سمجھایا ہے نا، اگر ہر بندہ اس پہ عمل کرے نا تو انشاءاللہ یہ کنفرمڈ ہے کہ بھئی آنے والے زندگی بہت انسان کی بہتر گزرے گی۔ تو جن حدیثوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ سمجھیں، اور جو لوگ جاب کی سرچ میں ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ مولا کریم اگر میں جاب کروں گا تو میں سب سے پہلے نکاح کروں گا، یہ نیت کر لے بس، انشاءاللہ اس صدقے سے اس کا کام ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، جن کے پاس جابز ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ نبی کی سنت کو اپنائے، فوراً سے فوراً نکاح کر لے، تاکہ جیسے وہ نکاح کرے گا اس کا آدھا ایمان مکمل، بس وہ ثواب کا مالک بن جائے گا، ذخیروں کے ثواب کا مالک بن جائے گا، اور پھر اس کی زندگی سنور جائے گی، کیونکہ میرے نبی نے بات فرما دی، بات ختم ہو گئی ہے نا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں، سنیں اور لوگوں تک کام بھی کریں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہر بندے کو، ہر نوجوان کو مولا کریم ایک اچھی، نیک، صالح، حسین و جمیل لڑکی عطا فرمائے، اور جتنی بھی ہماری لڑکیاں ہیں مسلمان، سنی، پرہیزگار لڑکیاں، اللہ انہیں اچھے سے اچھے رشتے عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔